واٹ از میڈیٹیشن؟ آج بات کریں گے مراقبہ کیا ہے۔ مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کا مطلب ہے غور کرنا۔ مراقبہ بیسیکلی لفظ رقیب سے نکلا ہے۔ رقیب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہے نگہبان۔ اصطلاحی ڈیفینیشن اگر ہم اس کی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے غور و فکر کرنا۔ اب دیکھیے میڈیٹیشن کے بغیر بات کا بننا امپاسبل ہے، بے حد دشوار۔ میڈیٹیشن دنیا کے اکثر مذاہب میں ہے، خاص طور پر مسلمانوں، بدھ مت کے ماننے والوں، بدھزم میں اور ہندوازم میں تو یہ بے حد مقبول ہے۔ اب تک کے لیکچرز میں اگر میں کہوں تو یہ انتہائی غور طلب لیکچر ہے، اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو سیریز میں ساتھ ہے۔ میڈیٹیشن دو طرح کی ہے، ایک تصوف ہے جو آبزرویشن سے ہوتا ہے۔ تصوف میں میڈیٹیشن کوئی عمل، کوئی پریکٹس نہیں ہے، بلکہ ایک حالت ہے جس میں نفس انسان غور و فکر کے بلند ترین درجے پر ہوتا ہے۔ یہ علم خاص ہے، نایاب ہے، اب تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا ہے۔ یہ ہوشیاری میں، اجالے میں، ہوش اور عقل میں ہے۔ دوسری قسم مراقبے کی روحانیت ہے، اسپرچویلٹی، جو دھیان سے، کنسنٹریشن سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا عمل ہے، اس کی پریکٹس ہے، یہ میتھڈ پر ہے، فارمولے پر ہے، خاص اور عام کو اس کی تعلیم دستیاب ہے۔ اس میں سرور بھی ہے، جاذبیت بھی ہے اور مجذوبیت بھی ہے۔ روحانیت ساری کی ساری اس کے سہارے کھڑی ہے، یہ اندھیرے میں اور مدہوشی میں۔ سب سے بڑا فرق جو آج کل اکثر لوگوں کی وہم و گمان میں بھی نہیں، وہ یہ ہے کہ تصوف میں روحانیت نہیں ہے اور روحانیت میں کوئی تصوف نہیں ہے۔ تصوف میں علم سے نفس کو پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اسے ٹرینڈ کیا جاتا ہے، سدھایا جاتا ہے۔ تصوف میں کشف و کرامت ایک بوجھ ہے، ٹھیک ہے، کرامت ظاہر ہو جانا ایک بوجھ ہے، اس لیے صوفی اس سے پرے رہتے ہیں، ان کے لیے کرامت کوئی شے نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ولایت کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ روحانیت میں نفس کو علم نہیں دیا جاتا، اسے ٹرین کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اسے فنا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ روحانیت میں کشف و کرامت باعث فخر ہے، بزرگی کی علامت ہے، جتنی بڑی کرامت اتنا بڑا ولی۔ اللہ کی تلاش کرنے والے کو روحانیت سے کوئی سروکار ہرگز نہیں ہوتا۔ کسی چلے، وظیفے کی تمیز اور کسی جن اور موکل کا کوئی دخل تصوف میں نہیں ہے۔ تصوف تو اللہ کی تلاش ہے، اپنی پہچان ہے، اللہ کی آشنائی ہے، خود کی شناسائی ہے، پر بہت تکلیف دہ عمل ہے، بہت پینفل ہے، دردناک حقیقت ہے، انسان کو فنا کر دینے والی۔ آج کل ہر جگہ روحانیت آپ کو اقتدار میں نظر آئے گی۔ بہرحال میں بات کروں گی دونوں طرح کے مراقبوں کی، اس کی حقیقت کو کھول کر بیان کروں گی تاکہ سچ اور جھوٹ الگ الگ ہو جائے، کھوٹے کھرے کی پہچان ہو جائے۔ آج بات کریں گی آبزرویشن آف دا ٹروتھ، صوفی مراقبہ، مشاہدہ حق۔ دیکھیے نفس کے پیچیدہ ترین نظام کو ضروری سطح تک جان لینے کے بعد انسان کو اس طریقے کار کی شدت سے تلاش ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ خودی کے اس طلسم کو، جس نے اس کے کو چاروں طرف سے جکڑا ہوا ہے، اس کو توڑ سکے۔ نفس کو کسی بھی سطح پر جان لینے کے بعد انسان ہر صورت اس کے چنگل سے نجات پانا چاہتا ہے۔ دیکھیے نفس کا علم نفس کے جال کو کمزور تو ضرور کر دیتا ہے، مگر پھر بھی محض اس کے علم سے انسان خود کو اس کے پنجوں سے کبھی نہیں چھڑا سکتا۔ علم نفس سے انسان پر اس کا نفس حیا ہوتا ہے، اس میں بہت خوبی بھی پائی جاتی ہے، مگر پھر بھی سدھرنے کو، سرنڈر کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ اب اس مقام پر نفس کی پریویس علم کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ ہل چکی ہوتی ہیں، خودی کے پرشکوا قلعے کی اینٹیں اکھڑ چکی ہوتی ہیں، پھر عمارت کنسٹرکٹ ہونے پر قائم رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پرانے اور جو ناقص علم کی جگہ نئے اور اعلیٰ علم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ذہن بخوبی جان لیتا ہے کہ اس کے علم کا سورس کمزور ہے، ویک ہے، وہ اعلیٰ علم و عقل تک پہنچنے کی اب شدید طلب اپنے اندر پاتا ہے۔ یہاں اسے میڈیٹیشن کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، وہ جان جاتا ہے کہ جب تک اس پر اعلیٰ ترین علم نازل نہیں ہوتا کبھی نجات نہیں پا سکتا، اس کشمکش سے نہیں نکل سکتا جس میں وہ پھنسا ہوا ہے۔ اس مقام سے روحانیت اور تصوف کی راہیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ عبادات کی انتہا خلوص دل کا بے پناہ جذبہ،
نفس کے تزکیے کی بے پناہ محنت کے باوجود انسان دیکھتا ہے کہ کسی منظم اور مربوط نظام تعلیم کے بغیر وہ تزکیے کی بلند منازل طے کرنے اور اعلیٰ درجہ حاصل کر پانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ اب اسے ٹیچر کی ضرورت ہے، ٹیچر از ریکوائرڈ، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ دور حاضر میں اس طرح کے استاد قصہ پرینہ ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ روحانیت کے پیشے سے منسلک بازیگر لے چکے ہیں۔ باعث اخلاص انسان کو اپنا غلام کر لیا جاتا ہے، ایسی اطاعت اس سے مانگی جاتی ہے جیسے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکو اس راستے میں گھات لگا کر بیٹھے اور آنے والے کو یقین دلایا جاتا ہے وہ اللہ کی تلاش میں آخرکار ٹھیک جگہ پر آ پہنچا۔ اپنی تمنا کے ہاتھوں مجبور انسان جب شیشے میں اتر آتا ہے تو اس سے میڈیٹیشن کی ظلمات میں لاوارث لاش کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ روحانیت اس دنیا میں شیطان کا سب سے عظیم دھوکہ ہے اور اس دھوکے کو حقیقت بنانے کے لیے اس کا سب سے بڑا ہتھیار میڈیٹیشن ہے، مراقبہ ہے، جو دھیان ارتکاز سے کیا جاتا ہے۔ اب دھیان کس کو کہتے ہیں؟ کنسنٹریشن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ارتکاز کو کہتے ہیں۔ یہ طاغوت کا میڈیٹیشن ہے، ارتکاز شیطان ہے اور ارتکاز کا مراقبہ جھوٹ ہے۔ اب آج یہ ارتکاز کی مکمل ڈیٹیل اور اس کے بارے میں مکمل اویئرنیس میں آپ کو آگے جا کر ساتھ ساتھ بتاؤں گی۔ فی الحال ہم اس پوائنٹ پر میڈیٹیشن کو ڈسکس کریں گے۔ اصل میڈیٹیشن، اصل مراقبہ صرف اور صرف آبزرویشن سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ آبزرو کرنے کا، الرٹ رہنے کا عظیم عمل ہے۔ اصل میں میڈیٹیشن ہے کیا؟ مراقبہ ہے کیا؟ اس علم کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہدایت یافتہ طرز زندگی جینا اور خوف سے آزاد ہو کر زندگی میں پوری طاقت سے کام کرنا، اس علم کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ یہ نفس کی بلند ترین سطح پر بہت سی جبلیات سے ماورا ہو جانے کی کیفیت کا نام ہے جو نفس پر طاری ہو جاتی ہے۔ مراقبہ اس حالت زندگی کا نام نہیں کہ انسان دنیا سے بے پرواہ ہو کر سر کے بال، داڑھی مونچھ بڑھوا لے، عورت ہے تو کسی دربار پہ بیٹھ جائے، گوشہ تنہائی میں کسی عمل کو، کسی پریکٹس میں خود کو محو کر لے۔ مراقبہ کا کوئی وقت نہیں ہوتا، یہ کوئی عمل نہیں ہے۔ میڈیٹیشن تو ایک کیفیت کا نام ہے جسے میڈیٹیٹیو سٹیٹ کہا جاتا ہے، اور یہ کسی عمل، کسی پریکٹس، کسی فارمولے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بنیاد صرف اور صرف آبزرویشن آف ٹروتھ۔ میڈیٹیشن کوئی ایسی شے نہیں جسے روزانہ صبح شام یا مخصوص اوقات میں چند گھنٹوں کے لیے کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی وہی پرانی زندگی کے معمولات شروع کر دیے جاتے ہیں۔ میڈیٹیشن کا لفظ بہت مقبول ہے اور عام لوگ، حتیٰ کہ کچھ خاص لوگوں کی بھی کثیر تعداد اسے ایک عمل سمجھتی ہے، جبکہ یہ حقیقت خوب سمجھ لینے کی ہے کہ میڈیٹیشن ایک کیفیت ہے۔ جان لینے کے بعد کہ میڈیٹیشن کی کیفیت مشاہدہ حق سے حاصل ہوتی ہے، ہمیں مشاہدے کے بارے میں جاننا ہوتا ہے کہ بہت وسیع اور عظیم علم ہے، اس لیے ہمیں بہت آہستہ آہستہ اس کو جاننے کی ضرورت پیش آتی ہے اور ایک ایک چیز کو پوری توجہ کے ساتھ جاننا پڑتا ہے۔ تو میں مختلف طریقوں سے آپ کو میڈیٹیشن کے بارے میں سمجھانا ضروری سمجھوں گی تاکہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ مراقبہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جسے آپ کو کرنا پڑے۔ میڈیٹیشن کیا نہیں جاتی، یعنی جو میڈیٹیشن ہے وہ کی نہیں جاتی، ٹھیک ہے، وہ ہوتی ہے۔ مراقبہ صرف اور صرف، یعنی مراقبہ اور میڈیٹیشن اس لیے بول رہی ہوں سمجھنے میں آسان ہو، تو میڈیٹیشن جو ہے وہ صرف اور صرف آبزرویشن سے ہے۔ لائک ہم کون ہیں، کیسے جی رہے ہیں، کوسچنز ہے نا یہ، ہمارے خوف کیا ہیں، ہماری پریشانی انزائٹی کیا ہے، ہمارے دکھ کیا ہے، کیا ہم ابدی خوشی، ایک ایسی خوشی جو ہمیشہ برقرار رہے کے لیے، ہمارے دکھ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے زندگی میں دوسروں کے بارے میں کیسے خود ساختہ امیجز قائم کر رکھے ہیں جن کی مدد سے ہم روزمرہ زندگی میں معاملات کر رہے ہیں۔ اس جیسے بڑے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے عمل کو مشاہدہ حق کہتے ہیں، اور اس مشاہدہ حق سے مراقبے کی کیفیت یعنی میڈیٹیٹیو سٹیٹ پیدا ہوتی ہے۔ اب آبزرویشن آف دا ٹروتھ کے نام سے ظاہر ہے ہمیں صرف سچ کو دیکھنا ہے۔ سچ کا مشاہدہ بے پناہ طاقت کا حامل ہے، اور سچ کیا ہے؟ سچ ہمیشہ حقیقت کو کہا جاتا ہے
اور حقیقت یعنی فیکٹ اس کے مد مقابل آئیڈیا ہے، اور آئیڈیا خیال کا نام ہے۔ ہمیں ہر شے کے، ہر انسان کے بارے میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے، تاکہ خود اپنے بارے میں بھی ہمیں آئیڈیاز ہی ہوتے ہیں۔ یہ آئیڈیاز کبھی فیکٹ نہیں ہوتے۔ ہر شے کا ایک سچ ہوتا ہے، ہر انسان کا بھی ایک سچ ہوتا ہے۔ ہمیں اسی سچ کا ہر شے میں مشاہدہ کرنا ہے۔ یاد رہے کہ فیکٹ کو کسی صورت کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا، جبکہ آئیڈیا کو، خیال کو ہر جانب سے رد کیا جا سکتا ہے۔ زمین پر آکسیجن موجود ہے، جس سے سیارے پر زندگی ممکن ہے۔ یہ ایک فیکٹ ہے نا، اسے رد نہیں کر سکتے۔ اور سیارے پر بھی آکسیجن ہو سکتی ہے، کسی اور سیارے پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک آئیڈیا ہے میرا، اسے ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے اور اسے ریجیکشن کا سامنا کرنا ہوگا۔ سچ کے متعلق دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ سچ کو کبھی بھی مکمل طور پر نہ تو بیان کیا جا سکتا ہے، نہ ہی لکھا جا سکتا ہے، نہ کنوے کیا جا سکتا ہے۔ سچ جیسے ہی زبان سے ادا ہوتا ہے، لفظ کا محتاج ہو جاتا ہے، اور لفظ کبھی بھی سچ کی ترجمانی نہیں کر سکتے۔ سچ جیسے ہی بیان کیا جاتا ہے، اس کی حالت بدل جاتی ہے اور وہ مکمل نہیں رہتا۔ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیے کہ ایک شخص گلاب کے پھول کی خوشبو سونگھتا ہے۔ اب اس کی روح تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ شخص اپنے ساتھ موجود کسی دوسرے یا کسی بھی شخص کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ کیسا محسوس کر رہا ہے۔ اس کے لیے اس کے پاس اور کتنے ہی اچھے اور جامع الفاظ ہوں، وہ کبھی اپنی اس کیفیت کو دوسروں تک منتقل نہیں کر سکتا جو اسے محسوس ہوتی ہے۔ لیٹس پوز کہ اگر 100 آدمی گلاب کے ایک پھول کی خوشبو سونگھیں اور اپنی کیفیت، اپنے احساس کو لفظوں سے بیان کریں، تو صاف نظر آئے گا کہ ہر انسان کا بیان مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ساری زندگی دوسروں تک اپنے ایموشنز پہنچانے کی کوشش کرتے تھک جاتے ہیں، مگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کو ہماری بات ویسے سمجھ نہیں آ رہی جیسے ہم بتانا چاہ رہے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے بیسیکلی کہ سچ کبھی مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، اور جتنا بھی ادھورا سا سچ زبان کے سہارے بیان کیا جاتا ہے، اس کے معنی یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر سننے والا بات کی اپنی سمجھ کے حساب سے تشریح کرتا ہے۔ ایک جملہ جیسے ہی بولا جاتا ہے، وہ دوسرے کے سننے میں پہنچتا ہے، سماعت میں اپنی کیفیت بدل دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بات کرنا، لکھنا تو مجبوری ہے، اس سے آگے کوئی میڈیم ہمارے پاس موجود نہیں، مگر یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ سچ کو جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ اس کا مشاہدہ ہے، ٹھیک ہے، آبزرویشن ہے۔ As you speak truth, you almost destroy it, and as someone else listen your statement of truth, he destroys it completely by interpreting it through his own mind۔ مشاہدے کے آغاز سے پہلے سب سے ضروری یہ ہے کہ انسان یہ جان لے اور ایکسیپٹ کر لے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ جب تک ذاتی علم کی جان نہ چھوڑ دی جائے، تب تک مراد کو پہنچنا امپاسبل ہے۔ جو بھی ہم جانتے ہیں، اس سے دستبردار ہونا ہوتا ہے۔ جب تک انسان لا ادری میں نہیں جانتا، آئی ڈونٹ نو کی حالت پر نہیں آتا، مزید کچھ نہیں جان سکتا۔ ذاتی علم مشاہدے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک شخص رستے میں جا رہا ہے اور وہ ارد گرد کے ماحول کے بارے میں سب کچھ جاننے کا خیال رکھتا ہے، تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ ذاتی علم کی انٹرفیرنس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب کوئی انسان آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کا کیا مشاہدہ ہوتا ہے؟ سامنے والے انسان کا ایک تصور آپ کے ذہن میں پہلے سے تخلیق ہے، آپ اسی امیج سے اس انسان کو دیکھ رہے ہیں، اس سے بہیویئر ہے آپ کا ویسا، بیوی کا الگ امیج ہے، شوہر کا الگ ہے، اولاد کا الگ ہے، باپ کا الگ ہے، ماں کا الگ ہے۔ کہ کبھی آپ نے اپنی ذاتی علم سے تخلیق کیے ہوئے امیج کے بغیر کسی انسان کو ڈائریکٹ کیا؟ اسی طرح نظر آنے والے ہر منظر، ہر شے، ہر انسان کا ایک عکس ہمارے اذہان میں پرسنل انفارمیشن کے طور پر موجود ہے۔ یہی وہ ذاتی علم سے بنا امیج ہے۔ مشاہدہ بیرونی بھی ہے اور اندرونی بھی۔ ہر شے کو اس کے امیج کے بغیر دیکھنا ہوتا ہے۔ جیسے انسان کسی بھی شے کو یہ سمجھ کر دیکھتا ہے نا کہ وہ اس کے بارے میں سب جانتا ہے، اس شے کی حقیقت اس سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ لیٹس پوز کسی انتہائی خوبصورت منظر پر پہلی نظر پڑتے ہی آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بے پناہ خوبصورتی، قدرت کا شاہکار، کوئی بھی حسین منظر پہلے لمحے میں آپ کو اپنے سحر میں ڈال دیتا ہے، مبہوت کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں،
سچ عظیم ہے. سچ جب سامنے آتا ہے تو سچ رک جاتا ہے, سوچ رک جاتی ہے, اور جب سوچ رک جائے تو اس لمحے صرف محبت رہ جاتی ہے, صرف جذبہ, مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے. مگر ان شروعاتی لمحات کے فوراً بعد ذہن پہلے جھٹکے سے سنبھل جاتا ہے. ذاتی علم کی مداخلت شروع ہو جاتی ہے. یہ پہاڑ ہے, پہاڑ پتھر سے بنتا ہے, اس پر برف پڑی ہے, میں جانتی ہوں برف کیا ہے. یہ چشمہ ہے, اس کا پانی اس پہاڑ پر موجود برف سے پگھل کر نیچے آ رہا ہے. اب سوچ تجزیہ کرنا شروع کر دیتی ہے. جیسے ہی سوچ کی حرکت پیدا ہوتی ہے, قدرت خود کو نقاب میں چھپا لیتی ہے. وہ حسن جو ازل سے ہے وہ آنکھ سے اوجھل ہو جاتا ہے, اور پھر انسان اس اولین لمحے کی یاد تازہ کرنے کے لیے, اس عظیم احساس کو دوبارہ پانے کے لیے اس منظر کو کئی بار دیکھنے آتا ہے, مگر کچھ نہیں ملتا. ایک آدمی جو جانتا ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتا, اسے کسی شے کا علم نہیں. ایسے انسان کے سامنے قدرت اپنے آپ کو خود کھولتی ہے, ریویل کرتی ہے, اپنا آپ اس کو عیاں کرتی ہے. گلاب کا ایک پھول لے کر کسی پارک کے بینچ پر خاموش بیٹھ جائیں, اسے آبزرو کریں. گلاب کا پھول جو آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اسے محسوس کریں, ٹچ کریں, اس کی خوشبو میں لپٹے ہوئے عطر سے خود کو معطر کرنے کی کوشش کریں. یہ وہ گلاب ہے جس کو آپ جانتے ہیں. ہر گلاب ایک نئی اور شاندار تخلیق ہے. آپ کے ہاتھ میں اللہ کی زبردست ٹیکنالوجی سے وجود میں آئی وہ شاندار شے ہے جو ذاتی علم کی پہچان سے ماورا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں اس ذات عظیم نے کس قدر خوبصورت تخلیق تھما دی. اس گلاب کی پتی پتی کا آبزرو کریں, تمام ممکن all possible ڈیٹیلز کا مشاہدہ کریں. کس قدر حسین اور جاہ و جمال والی تخلیق ہے. بغیر کسی علم کے اسے دیکھیں. یہ گلاب کا پھول نہیں ہے. ہاں, آپ کو علم ہے کہ اسے گلاب کہتے ہیں, مگر اس وقت یہ علم کہاں سے بیچ میں آ رہا ہے, کہاں سے انٹرفیرنس کر رہا ہے, نہایت غور سے آبزرو کریں. یہ گلاب آپ سے جڑا ہوا ہے. شاہد اور مشہود دونوں ہی مخلوق ہے. دیکھتے رہیں, خود سے پوچھیں یہ کیا ہے. کیا آپ واقعی جانتے ہیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہرگز نہیں. آپ نہیں جانتے یہ کیا ہے, اللہ جانتے ہیں, آپ نہیں جانتے کہ کیا ہے. مشاہدہ کریں. آپ کا کام صرف گواہ ہونا ہے. آپ بس اس وقت گواہ رہیں. عالم نہ بنیں, جاننے والے نہ بنیں, خود کو یہ نہ بتائیں کہ آپ جانتے ہیں. وہ کیا ہے؟ چپ چاپ ہوشیاری کی آنکھ سے اسے دیکھیں. کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی سینس اس گلاب کے پھول سے ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہے, آنکھ دیکھ رہی ہے, اور عکس ذہن کو بھی جو ہے نا بھیج رہی ہے. ہاتھ سے اس کو انالائز کر رہی ہے, ناک اسے سونگھ رہی ہے, اور خوشبو کے ایک ایک ذرے, ایک ایک پارٹیکل کی انفارمیشن اندر پہنچا رہی ہے. انتظار کریں, کچھ ہی دیر میں ذہن کی حرکت مدم ہونے لگے گی. ذہن آپ کو چند لمحات میں گلاب کے پھول کے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہے. اب اس کے پاس کہنے کو, مداخلت کرنے کو کچھ نہیں ہے. اپنے اندر اور باہر مشاہدہ کرتے رہیں. گلاب کے پھول سے جڑی ماضی یا مستقبل کی کسی سوچ کو حرکت نہ دیں. یاد رکھیں کہ آپ کنسنٹریٹ نہیں کر رہے, آپ اپنی پوری توجہ, فل اٹینشن سے گلاب کو دیکھ رہے ہیں, اسے اٹینڈ کر رہے ہیں. بس انہی لمحات میں راز کھلنے لگے گا. گلاب کا پھول کیا ہے, در حقیقت کیا ہے. آپ پر خود بخود علم کا نزول ہونے لگے گا. پہلے حیرت پیدا ہوگی, پھر آپ دیکھیں گے محبت کا ایک عظیم چشمہ آپ کے اندر ابل پڑا ہے. آپ پھول سے جڑ جائیں گے, کنیکٹ ہو جائیں گے. پھر خوب نظر آئے گا, خوب سمجھ آئے گا کہ کیا دیکھا جا رہا ہے. اس سے گلاب کا ایک پھول ہے. مشاہدہ حق کی پاک نظر جدھر کو رخ کرتی ہے, نقاب الٹتے چلے جاتے ہیں. پھر وہ علم حاصل ہوتا ہے جو بیان کی گرفت میں نہیں, کیونکہ وہ گریٹسٹ ٹروتھ ہے. اسے کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. یہ عقل سے ماورا دنیا ہے جو صرف حیرت اور محبت کی آنکھ سے دکھائی دیتی ہے. مشاہدے کے لیے توجہ درکار ہے, پوری قوت کے ساتھ توجہ ضروری ہے. اس میں خیال کی کوئی جھلک نہیں ہے. یہ پاور آف اٹینشن ہے. یہ عظیم ترین طاقت ہے جو انسان کو عطا ہوتی ہے. اسے سمجھیے, اٹینشن غفلت کا توڑ ہے. غافل سونے والا نہیں بلکہ جاگتے میں خواب دیکھنے والا ہوتا ہے.
ड्रीमिंग स्टेट में ज़िंदा रहने वाला इंसान। एनर्जी के बारे में ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हर वक्त सोचों में डूबा रहने वाला बहुत ही थोड़ी एनर्जी का मालिक होता है। शैतान सारा दिन इंसान को सोचों के जंगल में उलझाए रखता है। इसका वाहिद मकसद ये होता है कि इंसान को थका दिया जाए, ठीक है। इसलिए हर लम्हा सोचों की बमबारी करता रहता है, इंसान की तवानाई को ज़ाया करता है। सोच चूँकि मैटर है, इसलिए सोचने वाला भी मादा परस्त हो जाता है। टाइम एंड स्पेस के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वक़्त सिर्फ मैटर पर गुजरता है, गैर मादी शय पर वक़्त का कोई गुजर नहीं है। इसलिए ख्वाब में कभी कोई वक्त नहीं होता, क्योंकि ख्वाब वजूद नहीं रखता, एग्जिस्ट नहीं करता। वक़्त का हमेशा किसी शय से, किसी मादे से, किसी मैटर से ताल्लुक़ होता है। यह हमेशा किसी शय पर गुजरता है, ये रिलेटिव होता है, चेंज होता है। पूरी कायनात में सिर्फ अल्लाह की ज़ात हमेशा कांस्टेंट है, बाकी सब जो है चेंज है। ट्रेन के इंतज़ार में रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए शख्स पर वक्त बहुत लंबा गुजरता है। सुना है ना, इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी होती हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक़ इंतज़ार से है। इसके बिल्कुल बरअक्स ऐसा शख्स जो कि अपने किसी अजीज़ को रुखसत करने रेलवे स्टेशन पर आया है, उसे रेलवे स्टेशन पर वही वक्त उस दूसरे इंसान पर इंतहाई मुश्किल से गुजरा तेज़ तरीन गुजरता दिखाई देगा, क्योंकि उसका ताल्लुक़ फिराक से है, जुदाई से है। ट्रेन के इंतज़ार में बैठा हुआ पहला शख्स इस इंतज़ार में है कि कब ट्रेन पहुंचे और उसके सफ़र का आगाज़ हो और वो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच सके। बार बार घड़ी देखता है, पटरी पर नज़र रखता है, कब ट्रेन आती नज़र आए और उसे तमन्ना नसीब हो। दूसरा शख्स दुआ करता है काश ट्रेन कभी स्टेशन पर ना पहुंच पाए। वो इसी तरह अपने अजीज़ शख्स को से बातें करता रहे, बार बार इस खौफ से घड़ी देखता है कहीं ट्रेन के आने का वक्त ना हो जाए। पटरी को इस उम्मीद से देखता है ट्रेन नज़र ना आए। ऐसा होने से उसे एक इत्मीनान होता है। ये एक मिसाल है, लेकिन मैं इसको बहुत बखूबी जानती हूँ, बड़े करीब से। एक ही जगह पर दो मुख्तलिफ इंसानों पर वक्त अलग अलग रफ्तार से गुजर रहा है। इसी तरह पूरी दुनिया के इंसानों पर वक्त अलग अलग रफ्तार से गुजरता है। इसे साइकोलॉजिकल टाइम कहते हैं। इसका जिक्र मैंने टाइम एंड स्पेस के लेक्चर में आपके साथ किया था। ये वक्त क्योंकि नफ्स का है, इसलिए नफ्स की कैफियत के मुताबिक तेज़ या आहिस्ता एडजस्ट होता है। इस तरह इसे रोका भी जा सकता है। इंसान नफ्सियाती वक्त की कैद से आज़ाद हो सकता है, टाइमलेस हो सकता है। ऐसा 100% मुमकिन है। अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि ज़हन किसी तरह मैटर की कैद से आज़ाद हो जाए, तो ऐन उसी लम्हे वो वक्त की कैद से भी आज़ाद हो जाता है। ये हम सबके साथ रोज़ाना कई बार होता है, मगर गफलत की गहराइयों में ज़िंदगी बसर करते रहने के आदी होने की वजह से हम इस पर तवज्जो ही नहीं दे पाते, अपनी डेली रूटीन पर गौर ही नहीं करते। देखेंगे रोज़ाना आप जो भी काम करते हैं, इनमें आपकी दिलचस्पी का कौन सा काम है। कोई एक काम ज़रूर है जिसमें आपकी दिलचस्पी हर काम से ज़्यादा हो। काम कोई भी हो सकता है, बुक्स पढ़ना, दोस्तों से मुलाकात करना, बहन भाई, माँ बाप, शौहर बीवी, बच्चों में सबसे ज़्यादा जो आपके दिल के करीब है उससे बातें करना, उस शख्स के साथ टाइम स्पेंड करना जिसे आप पसंद करते हैं, जिसके साथ रहने से आप अपने आप को हील महसूस करते हैं। मोबाइल पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह जो भी ऐप्स हैं उनको देखना, या मोबाइल गेम्स खेलना, कोई भी ऐसा काम जिससे आपको बेहद दिलचस्पी हो। लेट्स सपोज कि आपको मोबाइल पर गेम खेलना बहुत पसंद है। हमने कभी गौर किया कि आप घंटों गेम खेल सकती हैं। मोबाइल गेम जब आप शुरू करती हैं तो कुछ ही लम्हों के बाद आपकी याददाश्त मिट जाती है, नाम पता शब उठ जाती है, सोच रुक जाती है। दीवारें, छत, कुर्सी, मोबाइल जिस पर गेम चल रही है सब गायब हो जाते हैं। हत्ता कि एक वक्त आता है कि खुद आप भी गुम हो जाते हैं। पास बैठे शख्स की बात आपको समझ नहीं आ रही होती है, बस उसी लम्हे वक्त आप पर गुजरना बंद हो जाता है। आप वक्त से टाइमलेस हो जाते हैं। अब कोई खुशी, कोई गम, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई खौफ, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब आप मौजूद नहीं है। आप और गेम एक हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। अब कोई जुदाई नहीं, ना तो किसी शय से खेला जा रहा है, ना कोई खेलने वाला है। शाहिद खुद मशहूर हो गया,
جو آبزرور تھا، جس نے آبزرو کرنا تھا، جس نے مشاہدہ کرنا تھا، وہ خود مشاہدہ بن چکا ہے، آبزرڈ ہو گیا. یہ فنا کا مقام ہے. ایسا صرف اس لیے ہوا ہے کہ گیم کھیلنے کے لیے ایک ہی شرط ہے، گیم آپ سے پوری توجہ، فل اٹینشن مانگتی ہے، اور وہ آپ اسے دے دیتے ہیں. جیسے ہی آپ اس میں محو کی انتہا پر پہنچتے ہیں، مشاہدہ بغیر کسی سوچ کے قائم ہو جاتا ہے، یا پھر سوچ بے حد کم ہو کر جو ہے تھوڑی سی رہ جاتی ہے. این اس لمحے وقت فنا ہو جاتا ہے، ٹائم لیس اسٹیٹ زندگی میں داخل ہو جاتی ہے، لامحدود ہو جاتی ہے. اس قدر محفیت اور اس انتہا درجے پر قائم ہونے والے صورتحال کو میڈیٹیشن کہتے ہیں. آپ کسی بھی کام کو پوری توجہ سے کریں، آپ کی سوچ فوراً اعتدال پر آ جائے گی، اور جیسے ہی سوچ اپنے توازن کو پہنچتی ہے، انرجی برسٹنگ، اس کا ویسٹ رک جاتا ہے. یہ انرجی اس قدر طاقتور ہے کہ اگر ایک منٹ بھی اسے مل جائے اور یہ ضائع نہ ہو تو علم بے پناہ طاقت سے پیدا ہونے لگتا ہے. یہ نور ہے جو نفس کی ہر پیچیدگی کو سیدھا کر کے رکھتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. سارا راز اسی بات میں ہے کہ انسان کو ہر صورت اپنی یہ بیش قیمت انرجی ضائع ہونے سے بچانی ہے. مشاہدے کی ہلکی سی کیفیت بھی اگر پیدا ہو جائے تو وہ نظر آنے لگتا ہے، جو وہم و گمان سے باہر ہے. جس کسی نے الرحیق المختوم نیکٹر کا ایک جام کیا صرف ایک قطرہ ہی چکھ لیا، اس کی نظر لا ہوتی ہے. اس کو اس کی عقل، اس کا علم، اس کا وجدان، گیان، اروان، عرفان سب مل گئے. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. انسان کو لازم ہے کہ خود کا مشاہدہ کریں. نماز میں بے چین کیوں ہوتا ہے؟ 2 رکعت اتنی لمبی لگتی ہیں جیسے کسی نے قید میں ڈال دیا. سلام پھیر کر ایسے اٹھتا ہے جیسے کسی بندر میں بنا تھا، ابھی آزاد ہوا ہے. اب اسی انسان کو 3 گھنٹے سینما کی سکرین کے آگے بٹھا دیں، حرکت تک نہیں کرتا. کیوں؟ کوئی غور کیوں نہیں کرتا؟ آخر کوئی دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ سینما میں آگ بھری ہے، گناہ کی ہوس ہے، دنیا کی مار کٹائی ہے، مار دھاڑ کی آگ بھری ہے. فلم ہمیشہ بے چینی کی انتہا ہے، ڈرامہ ہے، سسپنس ہے. اسے دیکھنے میں ایسے ہی بیٹھا شخص بے چینی کی آگ سے بھرا ہوا ہے، ماردار ہوس و جاہلیت سے بھرپور ایک ڈرامہ. آج کل جسے انسان کہا جاتا ہے، آگ میں آگ پھینکو گے تو کچھ نہیں ہوگا. چولہے میں 4 جلتی لکڑیاں اور پھینک دو تو چولہے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی آگ سے بھرا ہوا ہے. پتا تو تب چلتا جب اس آگ پر پانی پھینکو. شائیں شائیں کا شور بلند ہوتا ہے. نماز میں یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نماز حضوری کی نہیں ہو سکتی، مگر کبھی تو خود کو رات کے سپہر اللہ کے آگے کھڑا کر کے دیکھو. پھر کھڑا رہنے دو، نفس کے اندر سے شائیں شائیں کی آوازیں آئیں گی. آنے دو، پانی آگ بجھا رہا ہے، چولہا شور تو کرے گا. مشاہدہ کرو، دیکھیے کیا ہو رہا ہے. چولہا اس لیے چیخ رہا ہے کہ اس کی اٹینشن اللہ کی طرف نہیں ہے، وہ آگ اللہ سے بھاگنا چاہتا ہے. اسے پہچانیے، پوری توجہ سے دیکھیں. اگر اللہ مہربان ہو جائے تو انسان نماز میں ایسے ٹائم لیس ہو جاتا ہے جیسے موبائل گیمز میں ہو جاتا ہے. جو بھی کرنا ہے بے پناہ توجہ سے کریں، اپنی ساری سینسز اس کام پر لگا دیں جو آپ اس وقت کر رہے ہیں. وہ جو بھی کام ہوگا آپ پر اس کے اسرار کھلنے لگیں گے، گش شروع ہو جائے گا. ہر کام کا ایک فلو ہوتا ہے، اس فلو میں اس کام کی تمام تر جو اٹینشنز شامل ہوتی ہیں، تمام تر توجہ کے ساتھ کسی بھی کام کو اگر کیا جائے تو اس کا فلو صاف دکھائی دینے لگتا ہے، یعنی کشف ہونے لگتا ہے. اب کشف کا مطلب کیا؟ بہت غلط لیا گیا کشف کا مطلب. عام طور پر لوگ کشف کو جو ہے انسائٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو سمجھا جاتا ہے میٹا سائیکولوجک پرسپشن یا تیسری آنکھ. اب یہ سب ڈکوسلے ہیں، لفظ باتیں ہیں. تیسری آنکھ تو دور کی بات ہے، یہ چھٹی حص جو کہتے ہیں نا میری سکس سینس بہت تیز ہے، یہ پتہ ترین مذاق ہے. سینسز 5 ہے، چھٹی کہاں سے نکل آئی پتہ نہیں کہاں کس نے ایجاد کر دی. تو بہرحال کشف کسی شے، کسی بھی شے کی حقیقت کے کھل جانے کو کہتے ہیں. جب کوئی بات ماں ساتھی دھوکہ دے تو آپ کو اس کی اصلیت جو دکھائی دیتی ہے، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، آواز بدل جاتی ہے، لہجہ، چال ڈھال، مسکراہٹ سمیت اس کی پوری شخصیت آپ کو بدلی ہوئی نظر آتی ہے. یہ کشف ہے، انسائٹ ہے. جب بھی کسی شے پر
خواہ وہ بیرونی ہو یا اندرونی ہو، کوئی آبجیکٹ ہو، کوئی انسان ہو یا پھر سوچ، کچھ بھی ہو، جب بھی کسی شے پر انسان اپنی تمام تر کوشش پوری توانائی کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، فل اٹینشن دیتا ہے، وہ شے اپنی حقیقت کھول دیتی ہے۔ اگر پوری توجہ سے مشاہدہ کرنے والا انسان مسلسل ایسا ہی مشاہدہ کرتا رہے تو اس پر راز ہستی عیاں ہونے لگتا ہے۔ یہ وقت بھی صاحب مشاہدہ پر آتا ہے کہ پتھر، پھول، پودے، جانور، پرندے، ہوا، پانی اور آگ سمیت ساری کائنات اس سے بات کرنے لگتی ہے۔ سب کچھ کھول دیا جاتا ہے۔ جب نفس پاک ہو جائے تو اس سے کوئی پردہ نہیں ہے، وہ محرم راز ہے، باعزت اور باوقار ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ٹیلی پیتھی، دور دراز کی باتیں سننا، لوگوں کے دل کی باتوں پر مطلع ہو جانا، دوسروں کے لیے باعث شفا ہو جانا، یہ مشاہدہ حق سے حاصل ہونے والے کمالات ہیں جو کوئی شک نہیں کہ صاحب مشاہدہ کو کسی طور حاصل ہو ہی جاتے ہیں، مگر وہ جانتا ہے کہ وہ مشاہدہ اس لیے نہیں کر رہا کہ کھلونوں سے کھیلنے میں مشغول ہو جائے، اس لیے کہ وہ ان سے حد الوسیع اجتناب کرتا ہے۔ اگر شروع میں نہ بھی کر پائے تو کچھ ہی وقت میں جان جاتا ہے کہ کشف و کرامت سے رستہ کھوٹا ہو رہا ہے۔ اللہ کو جو خلوص دل سے تلاش کر رہا ہے وہ اللہ سے کم پر ہرگز کسی شے پر راضی نہیں ہوگا۔ خود ہی کو بلند کرنے کے لیے نظر کو بلند کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ دکھائی دینے لگے جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیتا تو اس کے لیے آپ کو اپنی نگاہ بلند کرنی پڑتی ہے۔ بصارت پرسیپشن کو انہینس کرنا پڑتا ہے۔ یہ بصارت وہ نہیں ہے جس سے ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں، وہ تو آنکھ کی بصارت ہے۔ یہ بصارت دل کی ہے، ٹھیک ہے، جس کو بصیرت بھی کہتے ہیں۔ یہ آنکھ دل کی ہے اور دل کی آنکھ کی بصارت علم ہے۔ دل کی آنکھ علم کی بصیرت سے دیکھتی ہے۔ یہ بات اہل علم کو خوب سمجھ میں آتی ہے۔ اہل علم کے سوا باقی سب لوگوں کو یہ بات سمجھ تو آ جاتی ہے، مگر اس کا جو ہے تجربہ، ایکسپیرینس انہیں کبھی نہیں ہو سکتا۔ دل کی آنکھ کو جب علم سے بصیرت عطا ہوتی ہے تو نفس انسان میں، ذہن انسان میں انقلاب آتا ہے، اور وہ عظیم انقلاب ہوتا ہے۔ ذہن پر بے پناہ جو ہے نا روٹیشن برپا ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے جیسے کسی مادہ زاد اندے کو اچانک بینائی عطا ہو گئی، ہر شے بدل جاتی ہے۔ یہاں پھر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، کھلی جب کے چشمے دل حزین تو وہ نم رہا نہ تری رہی، ہوئی حیرت ایسی کچھ آنکھ پر کہ اثر کی بے اثری رہی، پڑی گوش جاں میں عجب ندا کہ جگر نہ بے جگری رہی، خبر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پری رہی۔ دیکھیے دل کی آنکھ کھلتی ہے تو حواس کروڑ گنا تیز ہو جاتے ہیں، انلیمیٹڈ ہو جاتے ہیں، اب نفس آزاد ہونے لگتا ہے۔ یہ فریڈم اس کائنات کی وہ سب سے عظیم ترین نعمت ہے جو کسی بھی انسان کو عطا ہو سکتی ہے۔ ٹریفک کے زور میں ہزاروں گاڑیوں کی لمبی قطاروں میں کسی گاڑی میں ایک انسان ہے، اس ٹریفک میں بری طرح پھنس جائے، بے چین ہو جائے۔ ہزاروں گاڑیوں میں ہزاروں انسان اسی کیفیت میں ہے، مگر ہر انسان اپنی گاڑی اور زیادہ سے زیادہ اگلی گاڑی کو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہارن کا شور، دھواں، گرمی، پریشانی جو سب کو لاحق ہے، یہ ہجوم کی نفسیات ہے۔ ایک انسان کسی بہت اونچی بلڈنگ کی چھت پر کھڑا ہزاروں گاڑیوں کی اس لمبی قطار کو بلندی سے دیکھ رہا ہے۔ اس کے آس پاس کوئی شور نہیں، وہ کہیں پر پھنسا ہوا نہیں ہے، اسے کہیں جانے کی جلدی نہیں ہے۔ جو وہ دیکھ رہا ہے اسے ان گاڑیوں میں سے کسی بھی گاڑی میں موجود کوئی بھی شخص نہیں دیکھ سکتا۔ یہ مشاہدہ ہے، یہ کشف ہے، انسائٹ۔ زندگی کو دیکھنے کے لیے آپ کو خود کو زندگی کی نچلی سطح سے بلند رکھنا ہوتا ہے، تبھی آپ کو زندگی اپنی اصل شکل میں نظر آتی ہے۔ دو آدمی ایک دوسرے راہ چلتے ٹکرا جاتے ہیں ایک دوسرے سے، ایک کو غصہ آ گیا، اول فول پکنے لگتا ہے، دوسرا خاموشی، صبر و تحمل سے اسے دیکھ رہا ہے، آبزرویشن کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سامنے والا انسان مجبور ہے، اس کی نظر بلند نہیں ہے، اپنے نفس کا محکوم ہے، اس لیے اسے غصہ نہیں آیا۔ اس کی گالیوں کے جواب میں شائستگی کے ساتھ معذرت کر کے اپنی راہ ہو لیتا ہے۔ یہ کشف مشاہدے سے ہوتا ہے۔ مشاہدہ کرنے والے کی ساری زندگی بدل جاتی ہے، اس کے افعال، تعلقات، اس کا کردار، ہر شے بدل جاتی ہے۔ مشاہدے سے ذہن
سائلنٹ ہو جاتا ہے، اور ذہن کے خاموش ہوتے ہی انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ خاموشی، سائلنس صرف یہ نہیں ہے کہ زبان بند رہے، یہ تو آدھی خاموشی ہے، کم یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ مگر اصل خاموشی، ریئل سائلنس یہ ہے کہ جب انسان خاموش ہو تو اندر اور باہر دونوں طرف خاموشی ہو، مکمل خاموشی۔ یہ بہت ہی بڑا راز ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے زبان کو تالا لگا رہے، یہ تو مزاج پر ہے نا۔ کچھ خاموش طبع ہوتے ہیں، کچھ کم سخن ہوتے ہیں، کچھ لوگ بولنے والے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کوئی حرج نہیں ہے، اپنی فطرت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ بات بس اتنی ہے کہ راز یہ ہے کہ جب خاموشی ہو تو مکمل خاموشی، ٹھیک ہے، الٹیمیٹ سائلنس ہو۔ اب آبزرویشن صرف دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتا، یہ سننے، چکھنے، چھونے اور محسوس کرنے کا بھی ہے۔ اسی طرح جتنا ایکسٹرنل ہے اتنا ہی انٹرنل بھی ہے۔ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کا مشاہدہ، حیرت اور علم کی ایک مکمل کائنات ہے۔ نفس کی جبلیات کا مشاہدہ، مشاہدہ ہے شے کا ہے۔ جو بھی بات آپ کو سنائی دے اس کو پوری توجہ سے سنیں۔ ذہن کی عادت ہے کہ جب آپ کسی بات کو سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر شور برپا ہوتا ہے۔ ذہن کا ایک حصہ اس بات کو جو سنائی دے رہی ہے مطلب بنا رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ برق رفتاری سے ہر بات پر، ہر جملے پر اپنا ججمنٹ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس بات کا جواب میں ابھی کچھ دیر میں اسے یوں دوں گا، بس یہ خاموش ہو لے، کیونکہ نفس کا تو کوئی جنڈر نہیں ہے نا۔ ذہن ہر جملے، ہر لفظ پر ایموشن پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کو گالی دیں، کسی کی اچانک مذاق اڑا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی نفسیات اور جسمانی حالت تیزی سے بدلتی ہے، ٹھیک ہے، سانس تیزی ہو جاتی ہے اور کان سرخ ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو ویسا ہی برا جواب دینے لگتا ہے جیسا اسے محسوس ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو کوئی بھی لفظ، فکرہ کہہ کر اس کی حالت اور کیفیت میں چینجز لا سکتے ہیں، انتشار برپا کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ کام ایک معنی خیز نظر یا مسکراہٹ بھی کر دیتی ہے۔ خدا آپ کا بھی یہی حال ہے کہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ یہ سب کر سکتے ہیں۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ ذہن کوئی بھی بات سنتے ہی اس سے مطلب نکالتا ہے اور انتہائی تیزی سے اس مطلب کے ساتھ ملتے جلتے جذبات کو پیدا کرتا ہے، اور جسم ان جذبات کی مناسبت سے رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ یہ سننا مشاہدہ نہیں ہے، یہ تو سب کر رہے ہیں۔ کبھی لفظوں سے جذباتی طور پر اٹیچ ہوئے بغیر کسی کو سنیں، کوئی مطلب نہ نکالیں، کوئی احساس پیدا نہ کریں، صرف سنیں کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ سوچ کی کوئی حرکت پیدا نہ ہونے دیں، خیالوں کو خیالوں میں ہی رہنے دیں۔ آپ نہیں سن رہے، فلاں یہ نہیں کہہ رہا، بس کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ ایک بات کر کے دیکھیں، آپ کو کچھ اور سنائی دے گا۔ سمجھ آ جائے تو ایسے ہی سنا کریں۔ سنتے ہوئے اندر باہر سے مکمل خاموش ہونا ہوتا ہے، پوری توجہ سے آواز کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ لہجے کا اتار چڑھاؤ کیسا ہے، منہ کیسے ہل رہا ہے، بولنے والے کے چہرے کے تاثرات لمحہ بہ لمحہ کتنے تیزی سے رنگ بدل رہے ہیں، آواز کیسے الفاظ کو پیدا کر رہی ہے۔ سنیں، غور کریں، غور سے سنیں، ایک بار ایسے سن کر دیکھیں۔ اسی طرح مومنٹ ٹو مومنٹ آبزرویشن میں رہنے سے ہر لمحے انرجی خرچ ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور انسان کی سمجھ بلند سے بلند تر ہونے لگتی ہے۔ ایک ایک لمحے پر نگراں رہنا، مانیٹر کرنا، جن نعمتوں کو ہم حق سمجھتے ہیں، فور گرانٹیڈ لیتی ہیں، آپ انہیں نظر انداز نہیں کرنا۔ آپ سارا دن کرتے کیا ہے؟ آپ کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، لوگوں سے بات کرنا، ان سے ملنا ملانا کیسا ہے؟ گھر میں، گھر کے کاموں میں، بزنس کے دوران آپ کا رویہ دوسروں کے اور خود اپنے ساتھ کیسے ہے؟ کچھ بچنا نہیں چاہیے، پوری زندگی کو سکین کریں، ہر روٹین کی تلاشی لیں، سچ کریں۔ کرنے والے کوئی اور نہیں ہے، دیکھنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ مشاہدے کا اصول ہے۔ خود کو غیر جانبداری جذبات سے بالکل الگ ہو کر کسی اجنبی کی نظر سے دیکھیں، جیسے کوئی آپ کو آپ کے اندر بیٹھ کر پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ آپ کلپریٹ ہے، مجرم نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں، ٹھیک ہے، مشکوک انداز سے دیکھیں کہ مجھے شک ہے تم پر، تم مجرم ہو۔ سب کلیات کھلتے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ پردہ سرکنے لگے گا۔ ایک بہت بڑا راز آبزرویشن کا، جب بھی آپ کسی کام کو بے پناہ توجہ سے غیر ضروری جذبات، فضول سوچیں پیدا کیے بغیر کرتی ہیں
تو ذہن کا ریکارڈنگ پروسیس بند ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی بتایا ہے پریویس لیکچرز میں کہ میموری تب ریکارڈ ہوتی ہے جب ایموشن اس سے جڑ جاتا ہے۔ جب بھی مشاہدہ اپنی پوری طاقت سے جاری ہوتا ہے تو سوچ بہت کم ہوتی ہے اور جذبات اور احساسات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ اس وقت جو بھی ہو رہا ہو وہ ریکارڈ نہیں ہوتا، اگر ہو بھی جائے تو شارٹ ٹرم میموری کے طور پر ہوتا ہے۔ ذہن مشاہدے میں پوری طرح آزاد ہوتا ہے۔ کیا ویڈیو گیم کھیلنے کے دوران آپ کو اس گیم کی تمام تر تفصیلات یاد رہتی ہیں؟ کیا جنرل اسٹور چلانے والا روزانہ ہزاروں کسٹمرز کو ڈیل کرتے ہوئے ہر ایک کسٹمر سے وصول شدہ رقم اور بقایا چارج یاد رکھتا ہے؟ ناممکن ہے۔ اس کام کو غفلت سے اور جذبات کی روح سے کیا جائے وہ ریکارڈ کا حصہ بنے گا تاکہ ذہن بعد میں اس کا تجزیہ دوبارہ کر سکے۔ جس طرح ہم ایک ہی وائس میسج کو ہم بار بار دیکھتے ہیں یا کسی شخص سے جب بات کرنے کو دل بھی کرے اور بات نہ بھی کرنی ہو تو اس کی ہی پرانی چیٹنگ کھول کے بار بار اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یادداشت مٹا دی جائے۔ میموری کی ضرورت تو بار بار پڑتی ہے۔ انسان خوب جانتا ہے کہ کون سی بات یاد رکھنے کے قابل ہے، کون سی سوچ ضروری ہے، کون سی فضول ہے۔ مثال کے طور پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے مشاہدہ یہی ہے کہ آپ پوری توجہ سے ڈرائیونگ کریں۔ ایک سیدھا سا اصول مد نظر رہنا چاہیے کہ جو بھی کرنا ہے پوری توجہ اور پوری ایمانداری سے کرنا ہے، بس یہ مشاہدہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بری عادت چھوڑنا ہے تو پوری ایمانداری سے چھوڑنی ہے۔ جب اسی عادت کی طلب ہو تو اس طلب کا پوری توجہ سے مشاہدہ کرنا ہے۔ یہی مشاہدے کا سچ ہے۔ اٹینشن از دا مدر آف کنسنٹریشن۔ توجہ ایک آگ ہے، ایک بجلی ہے، یہ جاگ جانے کا نام ہے، ٹھیک ہے، بیداری کا نام ہے، ہر وقت اویئر رہنا ہے، فل اٹینشن، آبزرو کرنا ہے۔ ایموشنز کا مشاہدہ بے حد طاقتور ہوتا ہے۔ لیٹس سپوز کہ آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ اس بات سے پریشان ہیں اور ہر بار غصے کے بعد پیش آنے والے پریشان کن اور پشیمان کر دینے والے نتائج کو دیکھ کر آئندہ غصہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، مگر پھر آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ غصہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور بعد میں کفے افسوس، ہائے میں ایسا نہ کرتی۔ یہ حال لالچ، بغض، کینہ، حسد، نفرت، بے چینی اور ڈپریشن کا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آخر کیسے ہم اپنے ایموشنز کو اعتدال میں لا سکتے ہیں، ان کو بیلنسڈ کر سکتے ہیں، غصے کو لے کر سمجھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو بہت سی مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم نے غصے کو اعتدال پر لانے کا حل تلاش کر لیا تو باقی جذبات بھی معتدل کیے جا سکتے ہیں۔ غصہ ایک ایموشن ہے جس کی جڑ خوف میں ہے۔ ایک بات ہے کہ نفس کسی بھی جبلت، کسی بھی جذبے کو کنٹرول نفس کی کو نہیں کیا جا سکتا، دبایا نہیں جا سکتا۔ ایک بار دبائیں گے 100 بار ابھرے گا۔ جذبہ احساس سے اور احساس سوچ سے پیدا ہوتا ہے اور سوچ دماغ کے اندر نہیں بلکہ باہر ہوتی ہے۔ محرک کا جواب رسپانس ہوتی ہے، محرکات لاتعداد ہے، ٹھیک ہے؟ چھپے چھپے میں یہ چیز بکھری ہوئی ہے۔ اس لیے آپ کسی جذبے کو ہمیشہ کے لیے دبانے، ختم کر دینے یا قابو کر لینے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ غصے کو ہی لیجیے، کیسے دبائیں گے؟ یہ تو کسی بھی بات، کسی بھی واقعے، کسی بھی ناخوشگوار کیفیت سے دوچار ہونے پر اچانک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بد نصیبی کا کیا علاج کرو؟ پھر کوئی بات ہو گئی ہوگی۔ غصے کو بھی قابو نہیں کیا جا سکتا، اسے پیا جاتا ہے۔ ہم نے اکثر سنا ہوگا غصے کو پی جانا عقل مندی کی نشانی ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے غصے کو کنٹرول کرنے کا مطلب غصے کو پینا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس تلخ جام کو کیسے پیا جاتا ہے؟ جب غصہ آ جائے تو اس کا مشاہدہ کریں، اسے ہرگز نہ دبائیں، اسے آنے دیں، بس آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونا۔ کس بات پر غصہ ہے؟ کس نے کیا کہا؟ کیا واقعی کسی نے زیادتی کی ہے؟ میری بھی غلطی ہے؟ کوئی وجہ تلاش کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، ورنہ نفس ایکٹیو ہو جائے گا۔ جیسے سننے کا مشاہدہ کیا بالکل ویسے ہی غصے کا مشاہدہ کریں۔ آپ کو نہیں، بس غصہ آ رہا ہے، یہ نہ سمجھے آپ کو آ رہا ہے، آپ نہیں دیکھ رہے، بس دیکھا جا رہا ہے کہ غصہ آ رہا ہے۔ جسم میں بجلی سی تیزی پھیلتے ہوئے اس سانس کا مشاہدہ کریں کہ وہ کیا رہا ہے۔ آپ کو دکھائی دے گا سانس تیزی سے پھول رہی ہے، کان گرم ہو چکے ہیں، ان کی حدت محسوس ہو رہی ہے۔
یہ سینہ سے ہوا احساس کیا ہے جو بجلی کے کنڈے کی طرح انسان کے پورے جسم میں ہر وقت بڑھا. آپ دیکھیں گے جیسے ہی غصہ کا جذبہ جسم میں بیدار ہوتا ہے باقی تمام سینسز انسان پر مغلوب ہو جاتی ہیں. کچھ سنائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، کسی شے کی تہذیب نہیں ہے اور کسی تمیز کا احساس باقی نہیں رہتا، نہ اپنے وقار کا کچھ بھی نہیں. اگر باقی رہ جاتا ہے تو صرف مد مقابل کو فنا کر دینے کا اندھا دھن خونی جذبہ. تو پاگل پن آپ کو دکھائی دے گا، اس سے میں آپ اب نارمل ہو جاتے ہیں. یہ ڈسیبلٹی ہے، آپ کو ڈسیبل کر دیتا ہے، انسان کو جانور بنا دیتا ہے، خونخوار جانور جو اپنا ہی قتل کر بیٹھتا ہے. اس احساس کو دیکھتے رہیں کہ جو کچھ بھی آپ نے جانا غصے کے بارے میں، اس کا کوئی بھی عکس ذہن میں ہرگز مت لائیں، امیج سے مت دیکھیں، اویئر رہیں. اتنا ہوشیار ہیں جیسے شکاری شکار پر نشانہ تاک لینے کے بعد دم ساتھ کر ہوشیار ہوتا ہے. ایک ایک لمحہ بیش قیمت ہے، خود کو پڑھا جا رہا ہے. دیکھتے رہیں، پھر دکھائی دے گا کہ کوئی ان دیکھی طاقتوں کو آپ کو کچھ کر گزرنے پر بہت ہی بھیانک طور سے حاکمانہ اور جبرانہ انداز سے اکسا رہا ہے. ٹھیک ہے، غصہ دلا رہا ہے. دیکھتے رہیں، پھر حقیقت سامنے آنے لگیں گی. مشاہدے میں ضرورت پڑنے لگے گی، انکوائری کرنا ہوگی. خود سے پوچھیں، سوال کریں ہی غصہ کس کو آ رہا ہے؟ کیا میری سوچ کو غصہ آ رہا ہے؟ کیا میرے ذہن کو غصہ آ رہا ہے؟ آخر یہ توہین کس کی ہوئی ہے؟ برا کس کو لگا ہے؟ کیا حواس غصے میں بفر رہے ہیں؟ کیا میرا جسم آپ سے باہر ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک جذبہ ہے جو جسم، حواس اور ذہن تینوں کو ایک وقت اپنا شکار کر رہا ہے. اندر جو اپنے تصور کا بت ہے، اس کی توہین ہوئی ہے، اس لیے شور برپا ہے. پھر ایک جہان حیرت سے پردہ اٹھے گا، حواس اعتدال میں آنے لگیں گے، جسم کی کیفیت اپنی طبعی حالت کو پلٹنا شروع ہوگی، سوچ سنبھلنے لگے گی. جذبے کا یہ جنگارتا ہوا طوفان آہستہ آہستہ اپنے آپ پہ پرسکون ہونے لگے گا، غصہ ختم ہونے لگے گا. آپ جانتے ہیں ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے غصے کو اس کی اصل حالت میں دیکھ لیا. ذہن کی فطرت ہے، جب کسی شے کو دیکھ لیتا ہے اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے. اس کے خوف سے، اس کی طاقت سے خائف نہیں رہتا. غصے کے جذبے کا پھول آپ کی آنکھوں کے سامنے کھلا، اس کی فلاورنگ ہوئی، اس کی ایک ایک پنکھڑی نے اپنا رنگ جمایا. آپ دیکھتے رہے، آپ نے اپنے غصے پر کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر صرف اسے دیکھا. غصے کا یہ پھول آپ کے سامنے کھلا اور پھر وہ پھول مرجھا گیا، کیونکہ اس پھول کو آپ نے دیوانہ وار سونگھنے، چومنے، تھامنے سے انکار کر دیا. اس پھول کو قبول کرنے والا اس بار کوئی نہیں تھا. اسے اعلیٰ علم اور بلند عقل کی روشنی میں مسترد کر دیا گیا. وہ کبھی نہیں کھلے گا. یہ پھول سیاہ تھا، اسیب زدہ تھا. آپ نے اس اسیب کا طلسم توڑ دیا. آپ نے اپنے غصے کو پی لیا. الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اللہ یحب المحسنین. آل عمران 134 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. اب ذہن کے پاس ایک بالکل نئے طرز کا علم آ چکا ہے. جان چکا ہے کہ وہ غصے کے آگے اتنا بھی بے بس نہیں ہے، کہ غصے کی طاقت سے اب وہ خائف اور بیزار نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ اگلی بار جب غصہ آئے گا تو ہمیشہ کی طرح اسے آ لینے دیں. کبھی بھی ہرگز دبانے کی کوشش نہ کریں. پھر اس کا مشاہدہ کریں. آپ پر حقیقت کھلے گی کہ ہر بار اس کی شدت پہلے سے کم ہے، کئی کم ہے اور بے حد کم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ اس قدر کم ہوتی چلی جائے گی کہ آخر کار ناگواری کے احساس تک رہ جائے گی، جسے برداشت کرنا بے حد آسان ہوتا ہے. آپ مشاہدہ کرتے رہیں گے تو خوب جان جائیں گے کہ غصہ خواہ کسی بھی وجہ سے آئے، اس کا جذبہ ہمیشہ ایک ہی ہے. وہی احساس، وہی کیفیت، وہی جسمانی نفسانی حالت پیدا ہوگی جو آپ کی خوب جانی پہچانی ہوگی. کوئی بھی وجہ ہو، غصے کا جذبہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے گا اور ہر بار پہلے سے کمزور ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ذہن کے نزدیک اس کی ویلیو معمولی سر درد پر ہونے والی ناگواری کے برابر بھی نہیں رہ جائے گی. ایسا ایک دو بار سے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کامیابیت حاصل کرنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے. آہستہ آہستہ غصے
سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر غصہ تو آئے گا کیونکہ یہ فطرتی ہے، مگر وہ نہ تو آپ کو کوئی نقصان دے گا اور نہ ہی آپ اس کی وجہ سے دوسروں کے لیے کسی دکھ کا باعث بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی کو اسی آبزرویشن سے معتدل کیا جا سکتا ہے۔ نفسیاتی امراض کے شکار لوگوں کو جو پینک اٹیکس ہوتی ہے، ان سے انہیں کوئی دوائی، کوئی ماہر نفسیات مستقل نجات نہیں دلا سکتا۔ جب دہشت اور خوف شروع ہو تو بغیر کسی ایموشنل اٹیچمنٹ کے اسے دیکھنا ہوتا ہے۔ مر جانے کے خوف کو اس کی انتہا پر جانے دینا ہوتا ہے۔ کچھ ہونے والا ہے کو ہو لینے دینا ہوتا ہے۔ جب تک خوف کا سامنا نہیں کیا جائے گا، پیشنٹ کا پینک اٹیک ختم نہیں ہوگا۔ پینک اٹیکس کا واحد علاج اسے دیکھنا، فیس کرنا ہے، اس کا مشاہدہ کرنا ہے، اسے آبزرو کرنا ہے۔ اسی طرح اپنے تمام بے قابو کبھی جذبات، پیچیدہ نفسیاتی مسائل کو مشاہدہ حق سے اعتدال پر لایا جا سکتا ہے۔ نفس پر بے پناہ محنت کرنا ہوتی ہے۔ مسلسل تربیت اور مستقل مزاجی سے تزکیہ جاری رکھنے سے آخرکار اس میں اعلیٰ صفات ظاہر ہونے لگتی ہیں جو اللہ کی عطا ہے۔ ایک ایک کر کے نفس کے افعال پر کام کرنا حماقت ہے۔ اس طرح تو ایک پوری زندگی بھی صرف کرتی جائے تو کچھ حاصل نہیں۔ نفس کے فریب ان گنت و لامحدود ہیں۔ ایک ہی بار آبزرویشن شروع کریں اور اسے اپنے پورے نفس پر محیط کریں۔ آبزرویشن ہمیشہ چوائس لیس ہوتی ہے۔ یہ نہایت اہم بات ہے جس کو سمجھ لینا انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ عقل مند آدمی کبھی چوز نہیں کرتا، چوائس لیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مشاہدہ کرنے والا آبزرور کبھی بھی کسی بھی شے سے اٹیچ نہیں ہوتا، یعنی مشاہدہ پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ آپ کو پسند ہے اور یہ ناپسند ہے۔ آپ کو کسی شے سے جذباتی اٹیچمنٹ کیے بغیر دیکھنا ہے۔ چوائس کرنا تو مشاہدے سے پہلے ہی ایک تصور، ایک امیج تخلیق کر لیتے ہیں۔ اب اس امیج سے مشاہدہ اگر کیا جائے گا تو یہ مشاہدہ جھوٹ ہے، یہ جانبدار ہے، یہ سوچ ہے جو ہمیشہ انتخاب کرتی ہے، چوز کرتی ہے۔ سوچ کا بھی مشاہدہ، اپنی کسی بھی سوچ کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ جو سوچ آپ پر حاوی ہو رہی ہے اس کی انکوائری کریں، اس کے اندر اترتے چلے جائیں۔ آپ کو اپنی ہر سوچ کی روٹ آخرکار سائلنس میں جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ انسان فطرتاً سائلنٹ ہے اور خاموشی تنہائی کے مقام پر پیدا ہوتی ہے۔ نفس اس خاموشی سے، اس تنہائی سے بے پناہ خائف ہے۔ اس خاموشی اور تنہائی سے بھاگنے کے لیے وہ ہمیشہ سوچوں کے جال میں مگن اور کھویا نظر آتا ہے۔ سوچ کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تھاٹ از بیس لیس۔ جب آپ اپنی سوچ کی گہرائی میں جائیں گے تو دیکھ لیں گے کہ سوچ صرف ببلز کی مانند ہے جو خاموشی کے گہرے پرسکون اور تنہا سمندر سے اٹھتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں۔ جو انسان بار بار اپنے ماضی کے قبرستان میں جا کر گڑے مردے اکھاڑنے سے باز آ جاتا ہے، وہ اندر باہر سے خاموش ہو جاتا ہے۔ ماضی صرف ماضی ہے، پاسٹ از پاسٹ۔ جو ہو چکا اسے ایسے ہی ہونا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ماضی کی خوشیاں دوبارہ کبھی نہیں آئیں گی اور نہ ہی ماضی میں بیت چکے غموں سے آپ کو آج کوئی خطرہ ہے۔ کون ہے جس کو اس سچائی پہ یقین نہیں؟ کون ہے؟ آپ، میں یا ہم سب؟ ذہن میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے جس کا نام ماضی ہے۔ مائنڈ از دا گریو یارڈ آف پاسٹ۔ کبھی کبھار یہاں جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی ایسا کرنا ضروری بھی ہوتا ہے انسان کے لیے۔ ماضی کی کوئی یادداشت اہم ہو سکتی ہے، اچانک کسی میموری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر جیتے جی قبرستان میں ہر وقت رہنا کون پسند کرتا ہے؟ ایک نہایت گہرا راز یہ ہے کہ مستقبل بھی ماضی ہے۔ فیوچر از آلسو پاسٹ۔ جو لفظ میں کہہ رہی ہوں وہ مستقبل کا حصہ تھے، مگر حال یعنی پریزنٹ سے گزرتے ہوئے ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ حتیٰ کہ زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ تیر کی طرح انتہائی تیزی سے مستقبل کی کمان سے نکل کر حال سے گزرتا ہوا ماضی میں پیوست ہوتا جا رہا ہے۔ انسان کے لیے مستقبل کوئی حقیقت نہیں، محض ایک اندازہ ہے۔ فیوچر از نتھنگ بٹ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مستقبل صرف اور صرف خدا کا ہے اور صرف خدا ہی جانے جو جانتا ہے کہ مستقبل کیا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہوتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ سورہ لقمان ورس نمبر 34۔ تو یہی معاملہ پریزنٹ کا بھی ہے، اپنی اصل میں کوئی شے نہیں ہے، کیونکہ جیسے پریزنٹ کا ذکر ہوتا ہے وہ ماضی بن جاتا ہے۔ اس زمانے کا سٹرکچر ہے، یہ وقت کا جو ہے نا میکنزم ہے، اس لیے ماضی، حال اور مستقبل کے سارے میتھڈ کو ہی زندگی کہتے ہیں۔ اس میں ہرگز کوئی قباحت نہیں، لیکن اس کی اصل ایکچویلٹی کو جان لینا چاہیے، کیونکہ وقت صرف ایک سراب ہے۔ وقت اگر کوئی مستند ترین اس کی فارم اب تک سامنے آ سکی ہے تو وہ پاسٹ ہے۔ پاسٹ سوچ ہے، اور سوچ علم ہے، اس لیے محدود ہے، اور یہی نفس کا وقت ہے، ٹائم ہے، یہ سب ماضی ہے۔ ماضی کے زندان سے انسان کو آزادی حاصل کرنی ہے، یہی اس کی قید ہے۔ مستقبل پر کوئی امید رکھنا حماقت ہے۔ کیا کوئی جانتا ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے ایسا کرنا بہت حد تک ضروری ہے، اس سے انکار نہیں، مگر لمبی امید، طویل مدتی منصوبہ بندی، لانگ ٹرم پلاننگ، امید رکھنا ضروری ہے، کیونکہ خواہش کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ کچھ حد تک اٹیچمنٹس بھی ضروری ہیں، مگر اعتدال سے، ہوش سے کم امید، مختصر مدت کی آرزو اور ممکن حد تک اٹیچمنٹس اتنا کافی ہے۔ انسان کے نفس کو اتنا سا چارہ کافی ہے، بجائے اس کے کہ 5-10 سال کی امیدیں وابستہ رکھی جائیں اور ان کی بنیادوں پر زندگی کی عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ حماقت ہے۔ اشروں سے خود کو سالوں میں لائے، اور پھر 1-2 سال میں آ جائے، پھر کچھ مہینوں کے لیے زندگی بسر کرنا سیکھے، پھر 1-2 ماہ میں جیے، اور اگر اللہ ہمت دے، توفیق بخشے، تو انسان ہفتوں سے دنوں پر اترتا ہے، اور پھر روزانہ کی بنیاد پر جینا اس کی خودداری پر بھاری ہونے لگتا ہے۔ اور اگر نصیب بلند ہو، فطرت سعید ہو، اللہ مہربان ہو، تو ایسی بلندی بھی عطا ہوتی ہے کہ انسان صبح کرتا ہے تو شام کی اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور شام کو پہنچتا ہے تو صبح زندہ اٹھایا دیے جانے کی تمنا سے بے نیاز ہوتا ہے۔ ہر وقت اس دنیا سے جانے کو تیار بیٹھے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں زمانے نے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، بس کچھ زمانہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، جن پر ہمیشہ حیرت کی جاتی ہے۔ یہ خوش نصیب وہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، اپنے باطن کی چمنزار کو رجت کر جا، دیکھ اب بھی روش دہر سے وحشت کا، اپنا چلتا ہوا بت چھوڑ زمانے کے لیے، اور خود عرصۂ ایام سے ہجرت کر جا، جہاں سے آگے بھی بہت روشنیاں ہیں خورشید، ایک ذرائع جہاں سے گزر جانے کی ہمت کر جا۔ بہرحال ہر کامیابی کی معراج کے پیچھے ناکامیوں کی طویل قطار ہوتی ہے۔ اتنی بلندی تک پہنچنے کی خواہش بذات خود ایک لالچ ہے، تھوڑے سے ہی آغاز ہوتا ہے، بلکہ ہونا تو عین شروع سے ہے، تو پھر مایوسی پریشانی کس بات کی؟ اپنی دراز امیدوں کے سلسلے کو لپیٹنا شروع کر دیجیے۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے ہیں، ہم مسافر ہیں۔ مسافر کے راستے سے صرف ایک امید ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ راستہ اس منزل تک پہنچا دے۔ اس کے سوا ہر قسم کی امید اس دنیا سے منقطع کرنے کا آغاز کر دینا ہی اصل دانش مندی ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس دانش کو حاصل کر لینا بہت ضروری ہے۔ ٹائم اینڈ سپیس سے ہرگز متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک رہنمائی ہے، ایک پروجیکشن ہے، ذہن کی اصل فطرت پروجیکٹ ہے۔ وقت آپ سے ہے، آپ وقت سے نہیں ہے۔ غور کیجئے دوپہر کو جب آپ آرام کرتے ہیں، کلولا جسے کہتے ہیں، پاور نیپ لیتے ہیں، آپ کو اونگ آ جاتی ہے۔ اب وقت کہاں ہے؟ آپ کہاں ہے؟ دوپہر کو چمکتا سورج سب جاگنے والوں کے لیے حقیقت ہے، لیکن آپ کے لیے نہیں۔ آپ کا سورج کہاں ہے؟ آپ ہیں تو وقت ہے، آپ نہیں ہیں تو وقت کوئی شے نہیں ہے، نہ کوئی ٹائم ہے، نہ کوئی سپیس ہے، سب دھوکا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور اہل تقویٰ کے لیے دار آخرت ہی بہترین ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟
सूरत नाम वर्स नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो वजूद भी आपसे है, आप वजूद से नहीं है। आप कौन है, इस सवाल का जवाब खुद आपके अंदर छुपा है। इसका जवाब किसी किताब में नहीं है, इसका जवाब आपको कोई नहीं बता सकता, इसका जवाब आपको खुद ढूंढना है। और आप इस सवाल का जवाब पहले से ही जानते हैं, सिर्फ आप भूल चुके हैं कि आप कौन हैं। पूछा उस रब्बे कायनात ने हर इंसान से जब अहद लिया, और अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। और जब तेरे रब ने बनी आदम की पुश्तों से इनकी औलाद को निकाला और इनसे इनकी जानों पर इकरार कराया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, हम इकरार करती है। कल क़यामत के दिन कहने लगो कि हमें तो खबर ही ना थी। सूरह अराफ वर्स नंबर 172 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आपका रब कौन है? जिस दिन आप खुद को पहचान गए, उसी दिन इसी लम्हे आप अपने रब को भी पहचान जाएंगे। फिर आप जान लेंगे कि आप हमेशा सिर्फ से जानते थे, बस ज़रा भूल गए थे। जब इंसान का मुशाहिदा कायम होता है तो सोच इक़्तिदार को पलटती है। जैसे ही सोच कम होती है, खामोशी पैदा होती है, और खामोशी के बतन से तन्हाई का समंदर उभरता है। तन्हाई पैदा होती है, अल्लाह की याद का शोला दिल में सबसे पहले पैदा होता है। अल्लाह खुद ब खुद याद आता है। इंसान अपनी असल को कैसे ना जाए, मखलूक खालिक की तरफ कैसे ना लपके, क्यों ना आए? हम सब उसी के तो हैं, और हमारा कौन है इस कायनात में जिसके दर पर हम चले जाएंगे? कोई भी नहीं है अल्लाह के अलावा। अल्लाह तन्हाई में मिलता है, खुद से तन्हा हो जाने पर अल्लाह मिलता है, खुद से दस्तबरदार हो जाने पर अल्लाह बंदे के दिल में उतरता है, वो खुद आता है। इंसान के बस में नहीं कि इबादत और ज़ोहद से खुदा को पाले। इबादत तो प्रोटोकॉल है, बंदगी है। इस तन्हाई के समंदर में मोहब्बत की लहरें मुअज़्ज़ज़न है। इस मकाम पर सिर्फ अल्लाह है और कोई शय नहीं है, ताकि आप भी नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाते पाक है। वो आपकी शहरत से भी ज़्यादा आपके करीब है। वो हमेशा से यही है। हम खोए हुए हैं, आपने सिर्फ खुद को ढूंढना है। अल्लाह की तलाश अपनी असल में सिर्फ और सिर्फ की तलाश है। सिर्फ इसी मुकाम की शान में सारी ज़िंदगी लिखा जाए, पढ़ा जाए, सोचा जाए, बताया जाए तो कम है। ठीक है, अगर टॉपिक के लंबा होने का खदशा ना होता तो यहाँ बरसों बैठते और इसकी बात करते, जो कायनात का मकसद है, जो हमारा रब है। हमारी माओ ने हमें इस दुनिया में जन्म दिया, इसने हमें वजूदियत में जन्म दिया है। इसका ये एहसान क्या कम है कि इसने हमें वजूद बख्शा? ठीक है, अपीयरेंस अता फरमाई, वही तो एक है जो हमारा है, उसके दम से हम हैं। उसने चाहा कि हम हों सो हम हैं। कुल्लू कान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ला अन तनफदा कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। क्या तो अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए तो मेरे रब की बातें ख़त्म होने से पहले समंदर ख़त्म हो जाए, अगर चाहे इसकी मदद के लिए हम ऐसा ही और समंदर लाएं। सूरह कहफ आयत नंबर 109 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं। तो बात यह है कि मुशाहिदा सबसे मुश्किल तब है जब जिस्म या ज़हन हरकत में, मसरूफियत में है। यानी जब आप मसरूफ़ हो, मसलन बाज़ार में हो, इस तरह की सूरत हाल में मुशाहिदा मुश्किल है। मगर यही वो वक्त होता है जब नफ्स मुशाहिदे की आँख से गाफिल हो जाता है। इस वक्त किए गए मुशाहिदे के असरात इंतहाई ताकतवर होते हैं। सालों का सफ़र लम्हों में भी तय हो सकता है। मुशाहिदा यानी ऑब्ज़र्वेशन जब ज़िंदगी में जारी की जाए तो शुरू में फितरी तौर पर मुश्किल होती है, दुश्वारी होती है। अगर अचानक एहसास हो कि आप अपने नफ्स पर अटेंटिव नहीं हैं तो यही टेंशन है। इस अमर का एहसास है कि मैं मतवज्जा नहीं हूँ, और यही बेसिकली तवज्जो है। इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो खुशी की खबर है कि आप संजीदगी से काम कर रहे हैं। जब ऑब्जर्वेशन ज़रा ताकत पकड़ती है तो सबसे पहले नींद कम हो जाती है। ये पहली निशानी है। अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो गालिब इम्कान है, पॉसिबिलिटी है कि आप सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सो सकेंगे। लेकिन ये शॉर्ट टाइम जो स्लीपिंग टाइम है आपका, मुख्तसर नींद आपको इस कदर जो है तरोताज़ा कर देगी कि जैसे आप 10 घंटे सोने के बाद भी नहीं हो सकते। जहन क्योंकि फितरी तौर पर इस मामूल का आदी नहीं होता, इसलिए सम टाइम नींद और होश के नए मामूलात की आदत इख्तियार करने में
काफ़ी टाइम भी लग सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप 8 घंटे लेटे रहें, आपका जिस्म सोया रहे और ज़हन जागता रहे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 8 घंटे लेटना पड़े और नींद सिर्फ 2 घंटे ही आए। ये भी हो सकता है कि ज़हन और जिस्म दोनों जागते रहें लेकिन ख्याल कोई भी बाकी ना रहे। मेंटल एनर्जी जब बढ़ती है तो बहुत से ऐसे हकायक सामने आते हैं कि नफ्स जिससे आशना नहीं होता। इसलिए नई आदत को इख्तियार करने में ज़हन को वक़्त लगता है। इस वक़्त की तवालत लंबाई जो है अपने मिजाज पर होती है। मिसाल के तौर पर ज़हनी तवानाई अगर ज़ोर पर हो तो जिस्म थकता नहीं है, ना ही नींद आती है। इस तरह ये भी हो सकता है कि भूख कम हो जाए, क्योंकि कम खुराक से ही जिस्म को भरपूर ताकत मिल जाती है। जैसे ख्वाब हो सकता है ना बहुत कम हो जाए और जो रह जाए वो बिल्कुल हकीकी नज़र आए। मुशाहिदा जो है, ऑब्जर्वेशन जो है, जैसे है कि बुनियाद पर होता है, जो भी है उसे वैसा ही देखिए जैसा वो नज़र आ रहा है। इसमें ज़ाती पसंदीदा और नापसंदीदा सोच की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। खुद से हमदर्दी किसी सूरत कबूल नहीं करें कि नफ्स अपना सबसे बड़ा हमदर्द है। मुशाहिदा हक यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ द ट्रूथ को समझने का सबसे आसान तरीका यही है, जो भी देखा जाए इसे ऐसे देखा जाए जैसे पहली बार देखा जा रहा है। ना तो किसी शय, वाक्य और एहसास को एक्सेप्ट करना है, ना ही रिजेक्ट करना है। जो है जैसा है बस वैसा ही देखना है। जो भी आ रहा है जब सामने आएगा तब देखा जाएगा। जस्ट वॉच, ऑल इज कमिंग। कभी भी इवेंट के वकूअ पज़ीर होने से पहले इसके साथ कोई जज्बाती वाबस्तगी पैदा ना करें और इसके बारे में हरगिज़ किसी किस्म का कोई इम्प्रेशन कबूल ना करें। सबसे बड़ी खूबी और हाई इंटेलेक्ट यही है, अपनी गैर ज़रूरी और जो है नेगेटिव थॉट को रिजेक्ट करना सीखें। सोच को रिजेक्ट करने का मतलब एक नई ज़हनी जंग का आगाज़ करना नहीं है। सादा ज़ुबान में जो भी नेगेटिविटी और गैर ज़रूरी थॉट आपके जहन में आती है, इस पर ध्यान ना दें, इसे अटेंड ही ना करें और ना ही इस पर कोई एक्शन दें। यही सोच को रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्शन का अमल शुरू हो जाएगा। काम से जब आप घर आते हैं या घर की जो ख़वातीन हैं वो काम करके जब बैठती हैं तो काम के मामलात और मसाइल भी आपके जहन में बैठकर आपके साथ आपके घर पहुंच जाते हैं। इसी तरह घर के मामलात और मसाइल भी सोच विचार लोग अपने काम की जगह बैठ कर करने की आती होती हैं। घरेलू ख़वातीन हैं तो काम करते दौरान पता नहीं क्या क्या सोच रही होती हैं। ये हमाकत है। जब बाहर काम ख़त्म कर दिया है या घर का काम कर रहे हैं तो जहन भी उधर होना चाहिए, काम को उधर ख़त्म हो जाना चाहिए और जहन में भी इससे ख़त्म हो जाना चाहिए। इट्स ओवर, इससे आगे नहीं है, मैं कर चुका, इसको बंद कर दिया। क्योंकि नफ्स है ना, नफ्स का कोई जेंडर नहीं। घर पर आने के बाद काम का ना सोचें। इसी तरह घर वाले काम को करने के बाद उसके बारे में मत सोचें। अगर ख्याल आए तो उसे अटेंड ना करें, वो सोच खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह घर से निकलते हुए घर के मसाइल को भी घर पर छोड़ें। ज़रूरी मामलात पर किसी भी वक्त कहीं भी सोचा जा सकता है, ठीक है, लेकिन फजूल सोचों से दूर रहना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के वाज़िया हो जाने से ऑब्जर्वेशन में बहुत आसानी महसूस होती है। असूल ये है कि जब बाहर तवज्जो पूरी हो जाए तो अंदरूनी सोच कम हो जाती है। इसी तरह बाहर तवज्जो कम हो तो अंदर सोचों का तूफान बरपा रहता है और इंसान हर वक्त इसी में उलझा रहता है। जिन लोगों को मेमोरी लॉस का मसला होता है ना, याददाश्त की खराबी, ज़रूरी काम, बातें, चीज़ें, वाक़यात भूल जाते हैं। इनकी तवज्जो बाहरी दुनिया पर काम और अपने अंदर से आता होती है। अक्सर देखने में आता है नमाज की रखते लोग भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? नीयत ख़राब हो जाए तो याददाश्त भी ख़राब हो जाती है। किसी काम को अगर पूरी ईमानदारी से ना किया जाए तो इस काम के जो जुज़ियात होती हैं भूलना उससे फितरी अमल है। इसका इल्ज़ाम याददाश्त पर डालना किसी सूरत दुरुस्त नहीं होता इंसान के लिए। ये आपकी कम इल्मी है, ठीक है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये है कि नफ्स फिज़ीक एक ही है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला की स्टेटमेंट है, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, हमने तमाम इंसानों को एक ही नफ्स से, एक ही फिजिक से पैदा किया। सूरह आराफ आयत 89 में 189 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिसने अपने नफ्स को जान लिया, इसने दुनिया में मौजूद हर शख्स को जान लिया, वो सारी इंसानियत को जान गया। उसे का एहसास सब में एक जैसा होता है। इसी तरह मोहब्बत भी एक जज्बा है जिसका एहसास सब में एक है। लालच, नफरत, हसद, खौफ, रंजो गम, तन्हाई, तो खुशी, सब जज्बात हैं, ठीक है, जिनके महरक़ात तो मुख्तलिफ ज़रूर होते हैं लेकिन एहसास एक ही तरह के होते हैं। अब बात यह है जब इंसान ये गुमान करता है कि इसकी सोच दूसरों से अलग है। क्या अलग है? प्राइवेट थॉट है,
नहीं, सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर हालात और वाक़यात हर इंसान के मुख्तलिफ हैं, इसलिए इसकी सोच अलग है, मगर सोच अपनी एक्चुअलिटी में एक ही है। कौन सी ऐसी शय है जो आपको दूसरों से मुनफरद कर रही है? उससे पूछें। मेरा बच्चा दूसरों का नहीं, सिर्फ मेरा है। हाँ, मगर दर हकीकत वो एक बच्चा है। इस सवाल पर गहराई से गौर करें और ढूंढने की कोशिश करें कि क्या आप में वाकई कोई ऐसी शय है जो दूसरों में नहीं। गौर करें, तलाश करें। इस सवाल का जवाब सिर्फ आप खुद ही ढूंढ सकते हैं। अल्लाह की स्टेटमेंट बता दी है, आप इसे अकल की कसौटी पर खूब अच्छी तरह परख कर देखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब सिर्फ आजमाइश के लिए हो। ठीक है, मैं तेरा नफ्स हूँ, तू मेरा नफ्स है। इस राज को आप खुद समझें। जो बताया है उसको शक की निगाह से देखें, उसको रिजेक्शन उसकी ढूंढे। इस सवाल का जवाब आपको बहुत बड़ी हकीकत तक ले जाएगा। सच को पा लेना अजीम कामयाबी है और अल्लाह आपको कामयाब फरमाए। ऑब्जर्वेशन को किसी लालच से नहीं किया जा सकता और ना ही ऑब्जर्वेशन में कोई तलब होती है। मिसाल के तौर पर अगर मुशाहिदे को एनर्जी हासिल करने के लिए किया जाए तो कुछ हासिल नहीं होगा। हर शय से, हर ख्याल से दस्तबरदार होकर ही मुशाहिदा हासिल हो सकता है। ये ऐसे है कि जब कोई शख्स रात को सोने के लिए लेटे तो नींद की तलब करे, कभी आ जाए, कब आएगी, आती क्यों नहीं। उलझन में ऐसा पड़ेगा कि नींद दूर भाग जाएगी। नींद तब आती है जब इंसान ये बात भी भूल जाता है कि वो नींद के इंतजार में है। जैसे ही नींद की तलब का ख्याल ख़त्म हो, नींद आ जाती है। इसी तरह मुशाहिदा है, ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन करने वाले को जब ये एहसास ना रहे कि वो ऑब्जर्व कर रहा है, बस सिर्फ ऑब्जर्व रह जाएगा, मुशाहिदा रह जाएगा, इसे करने वाला कोई ना रहेगा। ये मुशाहिदा है। मुशाहिदा करते करते, ऑब्जर्वेशन करते करते ये मुकाम आता है कि गैर ज़रूरी सोचें कम होने लगती हैं। एक सोच से दूसरी सोच का दरमियानी गैप बहुत लंबा होता है। इस गैप के दौरान एनर्जी पैदा होती है और इस एनर्जी के बढ़ने से बेपनाह खुशी पैदा होती है, खुशी के एहसास पैदा होते हैं। फिर ये गैप काफ़ी लंबा होने लगता है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है। सिर्फ ज़रूरी बात यह है कि बाकी सारा कचरा साफ होने लगता है। ये इंतहाई हैरत अंगेज़ और बेपनाह ताकत का मुकाम है। ये इंसानी जहन की काया पलटने का मरहला है। अब माइंड म्यूटेशन शुरू हो जाती है। जहन के जो खुलियात हैं उनमें अजीम तरीन इनकलाब आता है। ठीक है, अब जहन अपनी ओल्ड एसोसिएशन से खुद ब खुद दस्तबरदार होने लगता है। अब सिर्फ देखने वाला बाकी रह जाता है। करने वाला अब कभी कभार या ज़रूरत के वक़्त ही मंजर आम पर आता है। अब जो भी हो रहा होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा होता है। अब इंसान अपने इरादे से कुछ भी नहीं करना चाहता। अब आज़ाद कुव्वत इरादी, विल पावर, फ्री विल का फ्रेम टूट रहा होता है। इस मरहले में एक सरूर की इंतहाएँ होती हैं। नफ्स के अधूरेपन का खात्मा है। नफ्स का नफ्सियाती जो ढांचा है ना, साइकोलॉजिकली स्ट्रक्चर फना के अमल में दाखिल हो चुका है, ख़त्म हो गया इस मकाम पर। लेकिन दबाव बहुत ज़्यादा होता है, बेपनाह दबाव है, अजीम स्ट्रेस है। यहाँ नफ्स आर्जी तौर पर टेम्परेरी स्पिरिचुअल क्राइसिस का शिकार भी हो सकता है, क्योंकि जहन अक्सर औकात बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होता है। ये नया जन्म है, दूसरी ज़िंदगी है। इसमें जीना सीखने के लिए, एडजस्ट होने के लिए मुख्तलिफ मिजाजों के लोगों को मुख्तलिफ वक्त लगता है। कुछ 2-4 महीनों में समझ जाते हैं। ठीक है, ऐसे जहन के साथ दुनिया में जीना सीख जाते हैं कि कुछ को समझने में कई साल लगते हैं। ठीक है, किसी को नेविगेट करना होता है, लेकिन हर किस ये कंसंट्रेशन वाला मुकाम फना नहीं है। ये स्पिरिचुअल क्राइसिस है। ठीक है, जहाँ से इंसान गुजर रहा होता है। ठीक है, इस मुकाम पर इंसान जो है ना फ़ाल रहता है, वक़्त इसके लिए दरकार होता है। अब जहन को सारा डाटा दोबारा निरे सिरे से बनाना है। इल्म इस मकाम पर नहीं भूलता, लेकिन अटैचमेंट सारी दुनिया की जहन से टूटने लगती हैं। ऐसा नहीं कि इंसान को ये होश ना रहे कि वो कौन है। नफ्स की रूट है यानी मी, वो कायम रहती है, मैं। बस ऊपर वाली जो लेयर होती है वो टूट जाती है। अब इसे जीने के लिए नए और आला मकासद का होते हुए अब नई अटैचमेंट्स पैदा करनी है, लेकिन इस बार ये सब शौरी तौर पर किया जाता है।
لاشعوری طور پر نہیں. کچھ اٹیچمنٹس کسی نہ کسی حد تک پھر بھی اپنی اصلی حالت میں برقرار رہ جانے میں، سروائیو کر جانے میں کامیاب ہوتی ہیں. جیسے کسی نشے، مثلاً چائے، سگریٹ، پان کی طلب اور خواہش، جیسے اپنے کسی بچے سے محبت کا پہلے کی طرح ہی قائم رہ جانا، جیسے کھانے کا شوق، جیسے اچھے کپڑے پہننے کا شوق، ڈریسنگ کا شوق، ٹھیک ہے، خوش گپیوں کا شوق. یہ بہت سی وابستگیوں میں سے کچھ یا کوئی ایک باقی رہ جانے میں کامیاب ہوتی ہے، اور کئیوں میں کوئی بھی نہیں رہ جاتی. یہ ضروری بھی ہے کہ خواہش کے بغیر زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشاہدہ حاصل ہو جانے کے بعد تمام تر اٹیچمنٹ سے ماورا ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے. آخرکار جلد یا بدیر انہیں بھی کوئی نہ کوئی خواہش جینے کے لیے ضروری ہوتی ہے. ٹیمپریری طور پر ہو، تھوڑی دیر کے لیے بدل جائے، وہ ایک علیحدہ بات. اب کچھ یوں ہوتا ہے کہ کسی کام کی سوچ آتی ہے جس پر غور و فکر درکار ہوتا ہے، تو صرف اس کام پر ہی ذہن غور کرتا ہے. سمجھیے کہ اس غور کرنے میں، انالائز کرنے میں اس کا اپنا نفس کہیں نہیں ہوتا. اسے فلو آف لائف کہا جاتا ہے. اس مقام پر انسان جو بھی کام کر رہا ہے اسے اپنی پوری ذہنی اور جسمانی میکسیمم پاسبل مینٹل اینڈ فزیکل پوٹینشل سے سر انجام دینا ہوگا. ٹھیک ہے، اس وقت کے پیدا ہوتے ہی ایسے عجائبات کا ظہور ہوتا ہے جن کو انسان بیان ہی کر سکتا ہے. اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ عقل بے انتہا ہو جاتی ہے، آواز صاف ہو کر ہر قسم کی لکنت سے پاک ہو جاتی ہے، فصاحت میں ڈھل جاتی ہے اور بلاغت اپنے کمال کو چھونے لگتی ہے. مشاہدے کے دوران، آبزرویشن کے دوران یہ عمل ہر لمحہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو فیصلہ آپ روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے یا بڑے کسی بھی طرح کے کام کے لیے کر رہے ہیں وہ صرف ذاتی سوچ پر مبنی ہونے نہیں چاہیے. اونلی تھاٹ بیسڈ ہونے کی بجائے عمل پر، ایکشن بیسڈ ہونا چاہیے. دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا میں فیصلہ صرف اپنی سوچ کے مطابق کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یا سامنے موجود منظر، حالات اور واقعات کو دیکھ کر آبزرو کر کے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. جو فیصلہ سوچ پر مبنی ہوگا، تھاٹ بیسڈ ہوگا، وہ فیصلہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، وہ صرف جذباتی رد عمل ہوتا ہے. اصل اور درست فیصلہ جس کے دیر پا مثبت نتائج برآمد ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے جو پورے ہوش کے ساتھ کسی بھی معاملے کی تمام تر مومنٹ آف ایکشنز کو خوب اچھی طرح غیر جانبداری سے دیکھ کر کیا جاتا ہے. اس حقیقت کو تلاش کرنا ہوتا ہے کسی بھی پیش آنے والی صورتحال میں آپ کی فیصلہ سازی، آپ کی ڈیسیجن میکنگ کا دائرہ کار جو ہے ریڈیوس کتنا ہے اور کیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ لمبی امید مختصر ہوتے ہوتے جب اختصار کی انتہا کو پہنچتی ہے تو ہر ڈیمانڈ، ہر مطالبہ، ہر خواہش وہاں پر جا کر فنا ہو جاتی ہے. یہ بلند ترین مقام خودی ہے. خودی کی یہ بلندی یہ انتہائی میڈیٹیشن سے حاصل ہوتی ہیں، انتہا کے مراقبے سے، جو اپنی ذات میں مشاہدہ ہے، اپنے آپ میں آبزرویشن. یہاں پہ مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا ہے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے.